آیت نمبر 116 سے سب سے پہلے تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم جو ہے آیت کا ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ انشاءاللہ آج ہمارا رکوع نمبر 14 کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد 2 رکوع رہ جائیں گے، یہ ہمارا پارہ مکمل ہونے سے انشاءاللہ العزیز۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یہ ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے، اتخذا کا لفظ پڑھا ہے بنا لیا، اللہ نے، ولدن، ولد سے مراد ہوتا ہے بیٹا، ولد بیٹے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور بنت بیٹی کو کہتے ہیں۔ یہ بیٹا اس کا معنی ہوتا ہے اولاد، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بنا لی اولاد، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے اس سے، بلکہ لہو، اس کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، ہر چیز اس کے لیے قانتون، فرما برداری کرنے والی ہے، عاجزی کرنے والی ہے، کل لہ قانتون۔ یہ قانتون کا لفظ شاید پہلے نہیں آیا، ہم اردو زبان میں لفظ قنوت استعمال کرتے ہیں، دعائے قنوت کہتے ہیں، وطروں کی دعا جو وطروں میں پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نستعینک، اس دعا کو ہماری ٹرمز اور اصطلاح میں دعائے قنوت کہا جاتا ہے۔ دعائے قنوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عاجزی اور فرما برداری کی دعا ہوتی ہے، اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی فرما برداری کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک مشرک اور کافر لوگوں پر شکوہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، حالانکہ
ولدن سبحانہ، اللہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ دراصل تینوں گروہوں نے، یہود نے، نصارہ کرسچن نے، اور مکہ کے رہنے والے مشرکین نے یہ نظریہ تینوں نے اپنایا تھا، اور تینوں یہ بات کہتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی یہ بات کہتے تھے، یہود بھی یہ بات کہتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی۔ قرآن مجید تینوں کی بات کو بارہا ذکر کرتا ہے۔ یہود کہتے تھے کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا۔ کرسچن، آج بھی کرسچن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ ملائکہ کو مؤنث سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی بیٹیاں بنائی ہیں۔ یہ قرآن میں آپ پڑھیں گے، بڑی شد و مت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان تینوں نظریات کا رد کریں گے۔ یہاں پر اجمالاً ذکر کیا، ان پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، جبکہ ان کا اتنا غلط نظریہ ہے، اللہ کے بارے میں ایسی خود سختہ بات گھڑ رکھی ہے۔ اور یہ بات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ مریم میں، سورۃ مریم کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات اتنی بھاری ہے کہ اگر یہ بات قریب تھا کہ آسمان گر پڑتا اور زمین پھٹ جاتی، اتنی بڑی اور اتنی بھاری بات انہوں نے کہہ دی ہے، اتنے گناہ والی بات انہوں نے کہہ دی ہے، اتنی غلط بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر بھی ان کی تردید کی، سبحانہ، یہ پہلی تردید ہے، اللہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ دوسری وضاحت، بل لہ ما فی السماوات والارض، اولاد اس کی ہوتی ہے جو محتاج ہو، جس کو کوئی ضرورت ہو یا اس کو کوئی مثل ہو۔ کرۂ ارض میں تمام چیزیں، ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے حضور، اللہ کی فرما بردار و تابع دار ہے، لہذا اس کو اولاد بنانے کی کوئی حاجت اور ضرورت اس کائنات میں نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر اس پر دو دلیلیں قائم کی۔ تیسری دلیل بدیع السماوات والارض سے ہے۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے، اسی سے ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بدعت۔ اس کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا پہلے نقش اور وجود نہ ہو۔ بغیر نقش اور وجود کے کسی نئی چیز کو معرض وجود میں لے آنا، شریعت میں اس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ اور بدیع، انوکھا، موجد، نئی ایجادات کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس پوری کائنات میں اس کا کوئی نقش پہلے نہیں تھا۔ اللہ پاک نے آسمان بنایا، آسمان کا نقش اس زمین پر پہلے موجود نہیں تھا۔ کرۂ ارض میں زمین بنائی، اس پوری کائنات میں زمین کا کسی قسم کا کوئی نقش موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، بہت ساری اپنی چیزوں کو بنایا ہے، یہ چیزوں کا نقش پہلے موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے ان کو تخلیق بخشی، معرض وجود کے اندر لے کر آئے۔ وہ فرمایا بدیع السماوات والارض، اور زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والا، نئے سرے سے بنانے والا۔ نئے سرے سے تو معنی ذرا اردو میں ہوتا ہے پہلے کسی چیز کا بنانا ہو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، یہ معنی بدیع کا ہم کریں گے، پیدا کرنے والا۔ لیکن خلق کا اور بدیع میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بدیع کہتے ہیں پہلی مرتبہ ایجاد کرنے والا، زمین و آسمان کو ایجاد کرنے والا، زمین و آسمان کا موجد، بدیع السماوات والارض۔ وَإِذَا قَضَىٰ، جب فیصلہ کرتا ہے، قاضی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا، بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، کن، ہو، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو، تو کام خود بخود ہو جاتا ہے۔
اس شان کا مالک ہے اللہ۔ یہ فرمایا کہ اتنی بڑی شان کا مالک، کائنات کو اپنے حکم کن کے ساتھ پیدا کرنے والا، بھلا اس کو کیا حاجت اور کیا ضرورت ہے کہ وہ کائنات میں اپنی کوئی اولاد بنائے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ وتأتینا آیہ، لولا کا پورے کا معنی ہے کیوں نہیں۔ لولا یہ جملہ غالباً پہلی مرتبہ آ رہا ہے، قرآن میں کئی جگہ آئے گا، کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا یا کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس آیتن کو نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم ان جیسی بات، تشابہت یہ لفظ پہلے آیا ہے، تشابہ علینا متشابہ ہو جانا، مشتبہ ہو جانا، رل مل جانا، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، ان کے دل آپس میں متشابہ ہیں، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یہ سارے ترجمے اس کو ہو سکتے ہیں۔ قد تحقیق، بینا ہم نے بیان کر دیا، الایات نشانیاں، قوم یوقنون واسطے ایسی قوم کے جو یقین رکھتی ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں جب ان کے پاس کسی دلیل کا جواب نہیں رہے گا، یہ لوگ اس قسم کے اعتراضات کریں گے جن اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا جی، آپ سچے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو بتائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے، یا ہم جس طرح کا فرمائشی معجزہ مانگتے ہیں اس طرح کا معجزہ کیوں نہیں آتا۔ مثلا ان کی ڈیمانڈ تھی، آگے اللہ تعالیٰ سورت بنی اسرائیل میں وہاں پر بتائیں گے اللہ تعالیٰ، وہ کہتے تھے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آسمان پر چڑھ جائیں، اور ماس چڑھنا آپ کا کافی نہیں ہوگا بلکہ وہاں سے آپ کتاب لے آئیں اور ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہم اس کو جاہل ان پڑھ لوگ بھی پڑھ لیں اس کتاب کو۔ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کے کو باغات ہونے چاہیے، کھجوروں کے درمیان نہریں جاری ہونی چاہیے، پھر آ کر ہم آپ کی بات سنیں، آپ کے پاس بیٹھیں، کھائیں پئیں، تب ہوگا۔ یعنی ایسے فرمائش کرنا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات اللہ نے بہت بے شمار دیے، مثلا خود، بلکہ سب سے بڑا معجزہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آپ نے اپنی زندگی پیش کی، میں نے تمہارے ساتھ 40 سال گزارے، کیف وجدتمونی، مجھ کو کیسے پایا تم نے؟ سب نے بیک زبان کہا، جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، بارہا تجربات کیے کہ اللہ صدقہ، آپ کی ذات میں سوائے سچائی اور صداقت کے اور کچھ نہیں پایا۔ یعنی آپ کی زندگی سچائی اور صداقت کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کے اندر سچائی پائی ہے صرف۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی، معجزہ۔ پھر قرآن مجید کا معجزہ سب سے بڑا موجود تھا، کہ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو یہ انسانوں کی کلام ہے، لے آؤ اس جیسی کلام۔ یہ معجزہ ان کے پاس، بہت بڑا معجزہ ان کے پاس یہ موجود تھا۔ پھر اس کے علاوہ دیگر معجزات کا ظہور ہوا، جیسے صحیح روایات میں آتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہوا، قرآن مجید نے خود بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر تشریف لے جانا اپنے روح اور جسم کے ساتھ، اور واپس آ کر ساری چیزوں کی حقیقت کو واضح کرنا اور بتانا، یہ بہت بڑا معجزہ موجود تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جال کے ہاتھ میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، اور بہت سارے معجزات نبی علیہ السلام کی پوری کتاب ہے، علامہ بیگی نے لکھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر۔ معجزات کثرت کے ساتھ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ڈیمانڈ روزانہ بڑھتی ہی جاتی تھی۔ ایک معجزہ دیکھتے تو کہتے نہیں جی اور دکھائیں اور دکھائیں۔ اس کو قرآن مجید نے یہاں پر کہا کہ تم کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی،
یہ باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کرتے رہتے تھے نبیوں پر. نبی بات لے کر آتے تھے تو بجائے نبیوں کی بات ماننے کے محض اعتراضات کرتے تھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. حالانکہ یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں، بڑی آیات معجزات موجود ہیں. انا ارسلناک. اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پیغمبر کی بعثت کا مقصد سمجھے. یہ پیغمبر آتا کیوں ہے؟ پیغمبر کو اس لیے نہیں آتا کہ تمہیں معجزات دکھائے اور پھر چلا جائے، تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے. اور پیغمبر کوئی معجزات دکھانے کے لیے یا اس طرح کے تماشے لگانے کے لیے الیاذ باللہ نہیں آتا، بلکہ پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے انا ارسلناک، بے شک ہم نے